اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج سے ہم فوٹوشاپ لرننگ کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کی ایک سیریز ہے جو کہ سٹارٹ میں ہم فوٹوشاپ کا بیسک سکھائیں گے اور اس کے بعد ایڈوانس لیول سکھائیں گے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں آپ کو کیوں ترغیب دلا رہا ہوں کہ میرا یہ کورس ضرور دیکھیں۔ تو ویورز، اس طرح ہے کہ ایڈوب فوٹوشاپ کے بارے میں یوٹیوب پر بہت سارے لیسنز موجود ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ جو لیسن ہے یہ سب سے زیادہ سمپل ہوگا اور سب سے زیادہ ایزی ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے ایکسٹرا ورڈز، جارگنز اور جو ٹرمینالوجی ہے کمپلیکیٹڈ وہ استعمال نہیں کی ہے، اور میں سیدھی سادے الفاظ میں ڈائریکٹ بیسکس سکھاؤں گا اور پھر آپ کو لے جاؤں گا ایڈوانس کی طرف۔ اگر آپ فوٹوشاپ کو اپنی کیریئر بوسٹ کے لیے آسان طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ سیریز زبردست ہونے والی ہے، آپ آخری ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے۔ فوٹوشاپ بنیادی طور پر گرافک ڈیزائننگ کے لیے بنایا گیا ہے، مگر اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ مثلا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، بزنس مین ہیں، ویب ڈیولپر ہیں، یا میگزین، نیوز پیپر اور پریس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو فوٹوشاپ کی ضرورت پڑے گی۔ الغرض فوٹوشاپ زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے۔ تو یہ فوٹوشاپ کا انٹرفیس ہے۔ فوٹوشاپ کے بہت سارے ورژنز ہیں، کوئی بھی ورژن ہو تمام میں یہ تمام چیزیں کامن ہیں، بس صرف معمولی فنکشنز کا فرق ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ اس سائیڈ والا یہ والا سائیڈ جو ہے یہ ٹولز کا سائیڈ ہے، یہ ٹولز پینل کہلاتا ہے۔ اوپر مین مینیو ہے اور یہ سب مینیو ہے۔ ہر ایک ٹول کے ساتھ اپنا ایک سب مینیو یہاں پر نمودار ہوتا ہے جو کہ اس کے مختلف فنکشنلٹی ہوتے ہیں۔ ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ فوٹوشاپ دراصل ایسا سافٹ ویئر ہے جس سے ہم امیج کو کریٹ کر سکتے ہیں اور امیج کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہائی کوالٹی امیج کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ ایڈوب فوٹوشاپ CC 2018 کا ورژن ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی ورژن ہو تو اس کی جو بیسک فنکشنلٹی ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہیں۔ یہاں سے مین مینیو میں ہم فائل سے سٹارٹ لیتے ہیں، تو یہاں پر اس کے سب مینیوز ہیں۔ ہم انشاءاللہ تمام ٹولز کو ڈسکس کریں گے اور میں ہر ٹول پر ہر 2-3 ٹولز کو ملا کے ایک گروپ کی شکل میں اس پر ویڈیوز بناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ ہم تمام ٹولز کو ملا کے اس پر ایک اسائنمنٹ بھی بنائیں گے، اس پر ہم پریکٹیکل کام کریں گے۔ لیکن فی الحال میں بالکل بیسک سے سٹارٹ لے رہا ہوں۔ فار ایگزامپل کسی نے بالکل فوٹوشاپ یوز ہی نہیں کیا ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ لے، تو میں بالکل بیسک سے سٹارٹ لے رہا ہوں۔ تو یہاں سے فائل مینیو میں ہم نیو سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس کا شارٹ کٹ بھی ہے Ctrl+N۔ اگر Ctrl+N دبائیں تب بھی وہی سب مینیو پاپ اپ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں فار ایگزامپل آپ کوئی نام دینا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ فائل یا ٹیسٹ لیسن 1، یہ میں نے نام دیا۔ یہاں پر پری سیٹ میں ڈیفالٹ فوٹوشاپ سائز، US پیپر، انٹرنیشنل پیپر، فوٹو، ویب، موبائل ڈیوائسز، فلم اینڈ ویڈیو، یہ سب اس میں پری سیٹس ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ویب کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویب کا سائز آپ کو یہاں پر پرووائڈ کیا گیا۔ آپ
موبائل ڈیوائس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ایک ٹپیکل موبائل اسکرین اس کا سائز یہاں پر بتایا گیا. لیکن اگر میں کسٹم کرنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل میں اپنی مرضی سے 500 × 500 کا یہ پکسلز کا ایک ڈاکومنٹ بنانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ پکسلز ہیں. پکسلز کے علاوہ اس میں اور بھی آپشن موجود ہیں. انچز میں بھی آپ لے سکتے ہیں، سینٹی میٹر میں بھی لے سکتے ہیں، ملی میٹر، پوائنٹس، پائکاز اور کالمز اس میں لے سکتے ہیں. لیکن یوزولی ہم فی الحال پکسل پر توجہ دیتے ہیں. یہ وڈتھ ہو گیا اور یہ ہائٹ ہو گیا، یہ میں نے یہاں پر چوز کر لیا. اب ریزولوشن 72 یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ اسٹینڈرڈ ریزولوشن ہے 72 پکسل پر انچز یعنی PPI. اگر ڈاکومنٹ لارج ہیں، آپ کا ڈاکومنٹ لارج آپ نے بنانا ہے، فار ایگزامپل پرنٹنگ پرپس کے لیے یا پینافلیکس کے لیے آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے تو آپ نے اس کو 300 سے 400 تک رکھنا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو عام یوز کے لیے یا ویب کے لیے یوز کرنا ہے تو 72 از انف. کلر جو ہے RGB آپ نے یوزولی رکھنا ہے. لیکن اگر آپ نے پرنٹنگ کے لیے یعنی کوئی وزٹنگ کارڈ بنانا ہے یا پینافلیکس بنانا ہے، بڑا بورڈ بنانا ہے تو آپ نے CMYK کلرز پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. لیکن عام پرپزز کے لیے ہم اس کو RGB رکھیں گے. یہاں پر 8 بٹ کا پکچر ہے. عام طور پر 8 بٹ رکھا جاتا ہے، لیکن جو بڑے پکچر کی ریزولوشن آپ نے تیار کرنا ہے تو 16 اور 32 بٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس کو 8 بٹ پر رکھیں گے اور بیک گراؤنڈ اس کا ہم وائٹ رکھیں گے. آپ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی اور کلر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا بیک گراؤنڈ اکثر وائٹ رکھیں گے. ایڈوانس میں بھی کچھ آپشنز ہیں لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور اس پر یہ سیٹنگ کر کے ہم اوکے پریس کریں گے. اب آپ کے سامنے یہ آ گیا، یہ اس کو کہتے ہیں ورک سپیس. کینوس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کینوس بھی کہتے ہیں اور ورک سپیس بھی کہتے ہیں. یہ 500 × 500 کا کینوس یا ورک سپیس آپ کے پاس ابھی آ گیا ہے. اب یہاں پر آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں. وی ول ڈسکس دیز ٹولز ون بائی ون. وی ول میک ویڈیو آن ایچ ٹول. رائٹ سائڈ پر آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ پیلٹس کہلاتے ہیں. اس میں یہ کلر پیلٹس ہیں، سواچز ہیں اور یہ لیئر پیلٹ ہیں. تو اس میں یہ چینل ہے، یہ پاتھ ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ہمارا لیئر کے ساتھ کام ہوگا. ان کو ہم ان گروپس کو ہم کلوز بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے اس کو کلوز کر دیا. یوزولی اگر آپ نے ایکسیڈنشلی کسی چیز کو کلوز کر لیا تو آپ ونڈو میں جا کر ورک سپیس میں جائیں اور یہ ایسینشل پر آپ کلک کریں تو یہ اس کا ڈیفالٹ ویلیوز آپ کے پاس آ جائیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی اس طرح ایک سپیس بنا لیں کہ اس میں فار ایگزامپل مجھے یہ ٹیب نہیں چاہیے، مجھے یہ ٹیب بھی نہیں چاہیے، اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں اور صرف لیئرز اور یہ ٹیکسٹ وغیرہ یہ پاتھ اور چینل میں رہنے دیتا ہوں. تو ونڈو کیا کر لیتا ہے، ونڈو یہاں پر آپ کے نام کا ایک ورک سپیس بنا لیتا ہے. یعنی اس کمپیوٹر کا جو نام ہے اس کے نام پر ایک ورک سپیس بنا لیتا ہے. آپ خود اپنا بھی ایک ورک سپیس بنا سکتے ہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ ونڈو آپ کے لیے ورک سپیس بنا لیتا ہے. یہاں پر آپ اس کو اگر کوئی خود نام دینا چاہتے ہیں تو نیو ورک سپیس اور اپنا نام کوئی دے دیں، اس کو کوئی نام دے دیں تو آپ کے لیے یہ ورک سپیس سیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہی ڈیفالٹ ورک سپیس دوبارہ لانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے دوبارہ ورک سپیس
ڈیفالٹ لا سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈیفالٹ ورک سپیس یہ اسینشل ہے، یہ آپ نے جو اپنا بنایا یہ ورک سپیس۔ تو یہ تو ہو گیا ورک سپیس کا قصہ۔ اب ہم دیکھیں گے آگے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک کینوس بنا لیا اور اس کا سائز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شارٹ کٹ ہے کنٹرول الٹ سی۔ یہ تو آپ کے سامنے یہ پاپ اپ آ جائے گا، آپ اس میں پکسل کو سلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 500 to 500 ہے۔ میں اس کو اگر کم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بھی 4 کرتا ہوں، اس کو بھی 4 کرنا چاہتا ہوں تو یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا سمالر ہو جائے گا۔ تو یہاں سے بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ان لیسن میں ہم کیسے پروسیڈ کریں گے آگے اور کیا پڑھیں گے؟ ہمارا ٹارگٹ 2 مین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ٹولز، ہم ان ٹولز کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے اور اس پر پریکٹس کریں گے، اور دوسرا جو ہمارا مین ٹارگٹ ہوگا وہ لیئرز اینڈ گروپس، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہم پہلے لیئرز اینڈ گروپس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اس ورک سپیس میں کچھ لانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک شیپ لانا چاہتا ہوں، اس پر مزید ہم پھر بات کریں گے کہ یہ شیپ کیا چیز ہے، یہ آؤٹ لائن کیا چیز ہے اور فل کیا چیز ہے، لیکن فی الحال آپ اس پر توجہ نہ دیں، آپ فی الحال لیئر کی طرف توجہ دیں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک شیپ یہ آ گیا، دوسرا شیپ یہ آ گیا، تیسرا شیپ یہ آ گیا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹوشاپ خود بخود ان کو ارینج کر رہا ہے، اور یہ اس گروپ کو میں بھی کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ لیئر صاف نظر آئیں۔ اچھا، تو یہ ریکٹینگلز، 3 ریکٹینگل تینوں لیئرز میں انہوں نے سیٹ کر دیے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایک ایلپس کو بھی دو ایلپس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو ایلپس انہوں نے الگ ایڈ کر دیے، ایلپس انہوں نے الگ ایڈ کر دیے، 2 ایلپس اور 1 2 3 ریکٹینگلز، یہ سب الگ الگ لیئرز ہیں۔ اور جو بیک گراؤنڈ ہیں یہ فی الحال لاکڈ ہیں، لیکن اس پر میں ڈبل کلک کروں اور اوکے کر لوں، یا لیئر 0 لکھا ہے، میں بی جی اس کا نام رکھتا ہوں، تو یہ بی جی آ گیا۔ اب میں اپنی مرضی سے اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں۔ اف آئی وانٹ ٹو چینج اٹ، میں اس کو چینج کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بیک گراؤنڈ لیئر چینج ہو گیا۔ اب دیکھیں نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ لیئرز تو ہمیں مل گئی، لیکن جتنی بھی ایکسپرٹ فوٹوشاپ والے ایکسپرٹس ہیں وہ اس طرح چیزوں کو بے ترتیب نہیں رکھتے۔ فار ایگزامپل یہاں پر میرے پاس 2 ایلپس ہیں اور 3 ریکٹینگل ہیں، میں ان کو گروپس میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں آسانی ہو، بعد میں ڈیل کرنا آسان ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرتا ہوں، میں ایلپس کا ایک گروپ بناتا ہوں، اس پر کلک کر کے پھر یہاں آ کے شفٹ پر کلک کروں تو یہ دوسرا سلیکٹ ہو جائے گا، اور میں پھر کنٹرول جی، یہ گروپ ہو گیا۔ اس گروپ کو بھی رینیم بھی کر سکتا ہوں، فار ایگزامپل اس کو ایلپس کا نام دے سکتا ہوں کہ ایلپس ہو گیا، اور یہ ایلپس اور یہ 3 ریکٹینگل، فار ایگزامپل اس پر کلک کر کے پھر کنٹرول کو پریس کر کے یہ اور یہ تینوں میں نے سلیکٹ کر دیے۔ دو طریقے ہیں، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے یہ سلیکٹ کر لیا، شفٹ
پریس کیا اور آخری سلیکٹ کر لیا تو یہ سب سلیکٹ ہو جائیں گے. اور پھر آپ کنٹرول جی پر کو پریس کر لیں, کنٹرول جی, تو یہ الگ گروپ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریکٹینگلز کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ریکٹینگلز ہیں, تو یہ ریکٹینگلز اور ایلپس یہ دو گروپ بن گئے. ان کو ہم ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس پر میں کلک کروں تو تمام ایلپس ہائڈ ہو گئیں, اس پر میں کلک کروں تو تمام ریکٹینگلز ہائڈ ہو گئے. آپ کسی مخصوص ریکٹینگل کو بھی ہائڈ کر سکتے ہیں, بس یہ آئی کا بٹن دبائیں تو یہ ہائڈ ہو جائے گا. اچھا, ایک اور بات, فار ایگزامپل کام کرتے وقت یہ والا جو لیئر کا جو پیلٹ ہے یہ آپ سے خراب ہو گیا, یعنی کلوز ہو گیا. تو فار ایگزامپل یہ کسی طرح کلوز ہو گیا, یہ لیئر کا جو پیلٹ ہے نا یہ فار ایگزامپل کسی وجہ سے کلوز ہو گیا, تو آپ اس کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے, آپ F7 کی دبا کے دوبارہ اس کو لا سکتے ہیں. F7 دبا کے ہائڈ کر لو, F7 دبا کے یہ واپس آئے گا. اچھا, اگلی ویڈیوز میں ہم ٹولز کو الگ سے ڈسکس کریں گے, لیکن اب آخر میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو تمام گرافک ڈیزائن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور وہ 2-3 باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں, اس کو لکھ لیں کہیں. نمبر 1, پہلا الائنمنٹ. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز میں الائن کرتا ہوں, یہ ترتیب دیتا ہوں, تو ترتیب دینے کو الائنمنٹ کہتے ہیں. ترتیب بہت ضروری ہے, کسی چیز کا ترتیب بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ میں یہاں رکھتا ہوں, یہاں رکھتا ہوں. الائنمنٹ کسی بھی گرافک ڈیزائننگ میں, کسی بھی گرافک ڈیزائن میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. سیکنڈ ہے کلر کمبینیشن. کلر کمبینیشن یہ ہے, فار ایگزامپل دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا لائٹ کلر کا ہے, میں نے اس پر ڈارک کلر کی یہ فگر ڈالے ہوئے ہیں تو یہ نمایاں نظر آتے ہیں. اگر ہم بیک گراؤنڈ کو بھی ڈارک کر لیں, فار ایگزامپل میں اس بیک گراؤنڈ کو ڈارک کرنا چاہتا ہوں, اس بیک گراؤنڈ کو بھی میں ڈارک کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے ڈارک کر دیا اس کو, تو دیکھیں یہ ڈیم ہو گئی, اس کا مزہ نہیں رہا, جو پہلے مزہ تھا وہ نہیں رہا. تو اگر ہم کنٹراسٹ استعمال کر لیں تو کنٹراسٹ میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ چیزیں ویزیبل نظر آئیں گی اور وہ سٹینڈرڈ گرافک ڈیزائننگ ہوگا. دوسری بات یہ کہ کلر کمبینیشن کا کبھی کبھار ہم استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ کلرز ہیں, اب فار ایگزامپل دیکھیں یہ اورنج کلر ہے, تو اورنج کے ساتھ یہ تمام کمبینیشنز ہیں, یہ تمام اورنج کے ساتھ کمبینیشن ہیں. اس طرح اگر یہ ریڈ کلر ہے تو ریڈ کے ساتھ یہ تمام کمبینیشنز ہیں, اس کے ارد گرد یہ تمام کمبینیشنز ہیں. اس طرح اگر میں گرین کو سلیکٹ کر لوں تو گرین کے ساتھ یہ ڈارک کمبینیشن ہے, یہ لائٹ کمبینیشنز ہیں. ہم نے کمبینیشنز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور تیسری بات ہے کریٹیویٹی. کریٹیویٹی یہ تو پھر گاڈ گفٹڈ چیز ہے, لیکن ہم کریٹیویٹی کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ورک میں کریٹیویٹی لانا ہے. تو یہاں اس فرسٹ ویڈیو میں ہم نے بہت زیادہ بیسک چیزیں بیان کر دی کہ آپ نے انٹرفیس کو کیسے دیکھنا ہے اور آپ نے لیئرز اور اس کی جو گروپس ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور فی الحال ٹولز کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتایا. آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 1 by 1 ٹولز کے بارے میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.